ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਫਜ਼ੀਅਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਨਾਥ ਖਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜਲਿਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਦੀਨੇ ਘਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਲਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਭਾਵੇਂ ਗਾਜ਼ੀ ਅब्बास ਦਾ ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਭਾਵੇਂ ਅਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਭਾਵੇਂ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ نہیں لینا ਭਾਵੇਂ نبی نے 2 ਧੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ کرتا ہے۔ جہالت ہے، جہالت ہے، جہالت ہے۔ یہ حسد، یہ بغض خاندان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا آغاز کب ہوا؟ یہ سٹارٹ کب ہے؟ سرکار عبد مناف کے 4 بیٹے تھے۔ کتنے بولو ذرا؟ 4 بیٹے تھے، سرکار ہاشم، پھر سرکار مطلب اور عبد الشمس اور نوفل، یہ 4 بیٹے تھے سرکار عبد مناف کے۔ ایک بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں، یہ جو امامت و نبوت کا نور تھا نا، نور یہ سنگل تھا، اور سادہ کر دیتا ہوں، یعنی محمد اور علی کا نور واحد تھا۔ یہ میرا موضوع نہیں، ورنہ نیکسٹ کبھی موقع ملا تو ساری حدیثیں اسی پہ پڑھوں گا۔ میں آپ کو ایک بڑی خاص بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ یعنی نبوت اور امامت ایک نور میں آ رہے تھے، ایک نور میں۔ امام احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ، ہماری اہل سنت کے ساتھ کا تاج ہے امام احمد بن حنبل، اس کی حدیث کا نمبر ہے 1130، 1130۔ اس میں یہ روایت موجود ہے کہ نور ایک ہی تھا، نور۔ اب یہ ہوتا تھا کہ اللہ اس نور کو جس سلم میں ٹرانسفر کرتا تھا نا، وہ نور کی برکت سے اس کی پیشانی پہ نور چمکتا تھا۔ بولو یار۔ تو جب سرکار عبد مناف کے 4 بیٹوں میں نبوت و امامت کا نور آیا سرکار ہاشم کی طرف، جب سرکار ہاشم کی طرف آیا تو نور ان کی پیشانی پہ چمکتا تھا۔ حسین تھے، جمیل تھے، معاشرے میں، سوسائٹی میں ان کی بڑی عزت تھی، نام تھا، وقار تھا۔ یہ جو تھا نا عبد الشمس، اس کا ایک بیٹا تھا امیہ بن عبد الشمس، یہ دونوں باپ اور بیٹا امیہ بن عبد الشمس۔ یہ سرکار ہاشم کا یہ جو پروٹوکول تھا غیر معمولی، آپ کی یہ جو عظمت تھی، آپ کی یہ جو رفت تھی، آپ کی جو نفاست و طہارت تھی، اس سے حسد کرتے تھے۔ بندہ پتہ حسد کس سے کرتا ہے؟ جس کو سمجھتا ہے نا یہ مجھ سے بہتر اور افضل ہے، وہ اسی سے حسد ہوتا ہے یار۔ وہ کبھی نکمے بندے سے بھی حسد ہوا ہے؟ نہیں سمجھ رہے، میں ابھی میں سمجھاتا ہوں۔ یہ پوری کائنات میں حضور کی اہل بیت سے حسد ہوا ہے۔ بولو، میں ایک ہی جملے میں سمجھاتا ہوں، جس نے حسد کیا ہے، سنو بات، اے جیڑے کسے کام جوگے نہیں سننا۔ اوئے ہوئے وہ یارو نکمے، نہ جہاد، نہ زہد، نہ ورع، نہ تقوی، نہ طہارت، نہ یکتا، نہ بیداری، نہ قیام، نہ رکوع، نہ شجاعت، اور جیڑے کسے ککھ جوگے نہیں نکمے سننا، انہیں اہل بیت نہ حسد کی دے۔ تو یہ نکمہ مطلق تھا، گھٹیا، پست، گندہ، غلیظ، اتنا نجس، ریس، گندگی کا ڈھیر۔ تو سرکار کی نفاست و طہارت سے حسد کرتا تھا۔ کبھی ادھر بیٹھنا چیلنج کر دینا، میرے ساتھ مناظرہ کرے۔ تو سرکار ہاشم علیہ السلام اس کو دفع کرتے تھے۔ اس کی اوقات کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ میں حسد کا آغاز بتا رہا ہوں۔ جب ان کی گستاخیاں زیادہ بڑھ گئی تو مکہ کے کچھ شرفاء تھے، انہوں نے سرکار ہاشم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور یہ جہاں بیٹھتا ہے گھٹیا باتیں کرتا ہے، تو اس کو روکنا پڑے گا۔ ہم نے اس کا چیلنج قبول کر لیا، مختصر سمری دے رہا ہوں، اب آجا بیٹھ جا۔ آمنے سامنے ہو گئے، منصف بیٹھ گئے، تو منصف کہتے ہیں بتا تیرے اندر کیا کمال ہے؟ تو جو کہتا ہے کہ میں بہتر ہوں، اپنی بہتری تو بتا۔ کبھی آل محمد کے سامنے بھی کوئی بہتر بن سکا ہے؟ اے مولوی آج تک کوشش کر رہے ہیں کہ بندیاں نو رنگ روغن کر کے نا کسی طرح سے اہل بیت کے برابر کر دے ہو نا بھائی۔ یہ 1400 سالوں سے لگے ہوئے ہیں، یہ اہل بیت کے ہم منصب تو کیا، اہل بیت کے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کے برابر بھی نہیں کر سکے۔ لو جی منصف تھے، انہوں نے فیصلہ سنا دیا، سمری دے رہا ہوں۔ امیہ کو 10 سال کے لیے مکہ بدر کر دیا، 50,000 دینار جرمانہ۔ ایک روایت میں 500 اونٹ ہے، دوسری روایت میں 1000 کیملز، 1000 اونٹ ہے۔
اب وہ جرمانہ بھی دیا، وہ سرکار ابو طالب علیہ السلام نے سارا غریبوں میں بانٹ دیا۔ کچھ لوگ مال غنیمت کے لیے جنگ میں جاتے تھے، کرتے کچھ بھی نہیں تھے۔ جو کرتا تھا نا علی ابن ابی طالب، اللہ کی عزت کی قسم سب سے زیادہ مال غنیمت انہیں ملتا تھا۔ گھر آتے آتے ایک پائی بھی پاس نہیں رکھتے تھے مقابلے علی سے۔ اچھا نکتہ بڑا خاص ہے، اس کو 10 سال کے لیے مکہ بدر کی صدا، اب وہ چلا گیا امیہ شام۔ ذرا جاگنا ہے آپ نے، میں کو کچی باتیں نہیں کر رہا، الاستیاب پڑھیں، عبدالغابہ پڑھیں، طبقات ابن سعد پڑھیں، تاریخ تبری پڑھیں، ابن خلدون پڑھیں، ابن حشام پڑھیں، البدایہ و نہایہ پڑھیں، مولانا مودودی پڑھیں، اہل سنت کی کوئی کتاب لے آئیں، ہر کتاب میں لکھا ہے، کچی باتیں نہیں کر رہا۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے، حوالوں کی کمی نہیں۔ امیہ ادھر چلا گیا شام، ادھر حرب کی شادی ہوئی، اس کا بیٹا پیدا ہوا ابو سفیان، ادھر سرکار ابو طالب سرکار عبداللہ کی شادیاں ہوئی، بیٹے پیدا ہوئے محمد اور علی۔ ادھر ابو سفیان کی شادی ہوئی تو بیٹا پیدا ہوا معاویہ بن ابو سفیان۔ ادھر سرکار محمد اور علی کی شادیاں ہوئی، ایک کی طرف پاک سیدہ کی آمد ہوئی، ظہور ہوا، دوسری طرف حسنین کریمین۔ ادھر معاویہ کی شادی ہوئی، بیٹا پیدا ہوا یزید پلید۔ ہون بھی نہیں جے سمجھ آئی؟ پہلا جملہ جو کہا تھا نا یزید پلید نے، جب پاک بیبیوں کا قافلہ اس کے دربار پہنچا تھا، تو پہلا جملہ ہے اس لعنتی کا، وہ کہتا ہے کاش آج میرے بڑے زندہ ہوتے تو دیکھتے میں نے بدر کا بدلہ لے لیا۔ تو میں ایک سوال پوچھتا ہوں مولوی سے جو یزید اینڈ کمپنی کو ہمیشہ جنت میں تنتے رہتے ہیں، ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ یزید کے بڑے کون ہیں؟ یار بات سیدھی سی ہے، وہ کہتا ہے میرے بڑے زندہ ہوتے تو دیکھتے میں نے بدر کا بدلہ لے لیا، بھائی 10 یزید کے بڑے 10۔ یہ مطلب ہے کہ انہاں بھی پرابلم ہے نا خاندان بنو ہاشم سے، بلکہ یزید نے یہاں تک دعویٰ کر دیا تھا، وہ کہتا تھا نبوت بھی کوئی نہیں اتری، یہ خاندان بنو ہاشم نے اپنے پاس سے نبوت گاڑ لی ہے، اگر نبوت اترتی تو ہمارا حق ہوتا۔ تو یہ میرے دوستوں میرے بزرگوں جو سادات بیٹھے ان کے قدم چوم کے کہہ رہا ہوں، یہ اہل بیت نبوت سے دشمنی کا حسد کا بغض کا آغاز یہاں سے ہو گیا۔ اب آگے چلیں، ذرا میں اور آسان حصے میں آتا ہوں کہ ہمیشہ حسد اور بغض انہی ہستیوں سے رکھا جاتا ہے جو بڑی اعلیٰ ہستیاں ہوتی ہیں۔ فرض کریں میرا شعبہ ہے خطابت، کوئی بندہ کوئی ایسا خطیب ہو جو قرآن کی آیات بڑی پڑھے، احادیث بڑی پڑھے، حدیث نمبر صفحہ نمبر 2,000 متن پڑھ جائے، تو میرے دل میں حسد آئے گا، یار اس نے تو اتنی زیادہ آیات پڑھ دی، اتنی حدیث پڑھ دی، حسد آئے گا۔ تو جڑا ہوئی میرے کام جو گا نہ حدیث نہ قرآن، اس سے میں نے کیا حسد کرنا ہے؟ بولو یار، اب یہ جتنے بھی حاسدین ہیں نا، یہ جتنے بھی منافقین ہیں، انہوں نے حسد کیا مولا علی سے لے کے آج تک، ان کی حسد کی آگ آج تک ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ وہ ٹھنڈی اس لیے نہیں ہوئی کہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی واقعہ ہو، کوئی بھی ایونٹ ہو، ان کی موجودگی میں جنہوں نے آؤٹ سٹینڈنگ کارکردگی دکھائی ہے نا، وہ مصطفیٰ کی اہل بیت۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ کی توحید کا اعلان کر دیا، تو یہ جتنے لوگ جو کہتے ہیں جی بعد از انبیاء یہ افضل اور اعلیٰ ہے، یہ بھی تھے، ان کے باپ دادا بھی تھے۔ کوئی مائی کا لال مجھے ان کا کردار دکھائے۔ پہلے میرے سر پہ قرآن رکھو، اللہ دا واسطہ جو حالات وہ ہیں، میں کسی کی گستاخی نہیں کر رہا، کسی کی بے ادبی نہیں کر رہا، میں قرآن پڑھتا ہوں، حدیث پڑھتا ہوں، مولوی صاحب کو جب جواب نہیں آتا کہتے ہیں بے ادبی ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے سب سے زیادہ اسلام کی خدمت کی ہے، انہوں نے سب سے زیادہ حضور کو فائدہ پہنچایا۔ میں ایک بات ہاتھ جوڑ کے مولوی صاحب سے پوچھتا ہوں، یار گولی نہ چلا، فتوے نہ لگا، بم دھماکے نہ کر، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچا ہے یار دلیل لے کے آ۔ 7 نبوی میں کلمہ پڑھا ہے حضرت عمر بن خطاب نے، آپ کلمہ پڑھا ہے؟ بولو یار، 7 نبوی، یعنی حضور نے جب بعثت کا اعلان فرمایا 7 سال تک حضرت عمر پاک محمد کی مخالفت کرتے ہیں، 7 سال تک۔ 7 سال میں 7 نبوی میں جب کلمہ پڑھا ہے، اسی سال خاندان بنو ہاشم کا سوشل بائیکاٹ ہو گیا، یعنی شیب ابی طالب میں چلا گیا یار سارا خاندان بنو ہاشم۔ 3 سال رہے، 7 اور 3 10، بولو یار، وہ جو 3 سال خاندان بنو ہاشم محصور رہا ہے، مجھے بتائیں حضرت ابوبکر صدیق ہو، حضرت عمر بن خطاب ہو، حضرت عثمان بن عفان ہو، کسی ایک بندے نے وہ کوئی گندم کی بوری بیچ دی ہو؟ نہیں سمجھ رہے؟ وہ یار گستاخی نہیں کر رہا، وہ دلائل دے رہا ہوں یار۔ اور 7 سے 3 سال 10 میں یہ سوشل بائیکاٹ ختم ہو گیا، اور 10 میں ہی سرکار ابو طالب علیہ السلام
اور پاک سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا وصال ہو گیا اور 10 مئی حضور مدینہ چلے گئے. نہیں سمجھ رہے یار بات. پوری مکی زندگی میں ان کا کردار 0/0. سامنے بتا رہا ہوں یار کہ چلو آؤ مدینہ آ جانے. وہ یہ تو تھا مکہ یار, وہ مکہ کے 10 سال, اب مدینہ نہ آ جائیں. بدر میں کردار دکھائیں, احد میں دکھائیں, وہ خندق میں دعائیں میں لڑائی کر رہا ہوں, میرے منہ پہ مارا روایتیں. وہ بدر میں ان کی کو دکھائیں, مجھے کوئی کردار دکھائیں, احد میں دکھائیں, خندق میں دکھائیں, حنین دکھائیں, خیبر میں دکھائیں. وہ دکھائیں تو صحیح نا. یہ تو وہی بات نہ ہوئی کہ سارا کچھ کیا دکھا تو صحیح. اور جو خلافت تھی مولا علی علیہ السلام کی, مولا علی علیہ السلام چونکہ وصی رسول تھے, مولا علی علیہ السلام خلیفہ تو بلا فصل تھے. مولا علی علیہ السلام نے پاک محمد کے دین کی خاطر, چونکہ مولا علی علیہ السلام نے تو قربانیاں دی تھی, انہوں نے خاموشی اختیار کر لی اللہ کے دین کی خاطر. تو یہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق بن گئے, پھر حضرت عمر بن گئے, پھر عثمان بن گئے. بولے یار اب کوئی بندہ بادشاہ ہو وقت کا بنا ہوا, نص قرآن حدیث سے نہیں, جو بادشاہ بنا ہو اس کے بادشاہی کے پیریڈ کے دوران فوج کوئی کام کر دے. یہ نواز شریف کا دور تھا تو دھماکے ہو گئے. اب نواز شریف صاحب کہیں ایٹم بم میں ہی بنایا ہے, جاگو یار, وہ اس کا دور تھا یار, حکمران وہ تھا, بنایا تو ڈاکٹر قدیر نے. بولے اس میں اس کا کیا کردار ہے یار, اس کی کیا خوبی ہے اس میں. بولے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار ابو طالب سے لے کے مولا حسین بادشاہ سرکار, کوئی مائی کا لال میرے سامنے لاؤ جس نے کوئی اللہ کے دین کی مدد کی ہو. جب بھی مشکل وقت آیا ہے, جب بھی کڑا وقت آیا ہے, اگر مال خرچ کرنے کا وقت آیا تو گھر ابو طالب کا تھا, اولاد قربان کرنے کا وقت آیا تو گھر ابو طالب کا تھا. اس لیے میں کہتا ہوں اسلام کی ابتدا ابو طالب کا گھر اور اسلام کی بقا بھی ابو طالب کا گھر ہے. کفار جب بچوں کو پتھر دے کے حضور کے پیچھے لگاتے تھے, سارے لوگ ادھر ہی تھے. جب سرکار ابو طالب دشمنی لے رہے تھے اس وقت تک یہ لوگ ان کے باپ دادا نہیں تھے, اور اس وقت جو ان کے باپ دادا کر رہے تھے میں وہ سنا ہی نہیں سکتا آپ کو, میں وہ بیان ہی نہیں کر سکتا. بے شک بخاری میں لکھا ہو, مسلم میں لکھا ہو, ابو داؤد میں, نسائی, ترمذی, حاکم, قسطلانی, اسقلانی, سیوطی, بیہقی, طبرانی. یہ کیسا دستور زبان بندی ہے تیری دنیا میں. یہاں تو حق کہنے کو ترستی ہے زبان میری, نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے, شہر کا شہر ہی مسلمان بنا پھرتا ہے. سرکار ابو طالب علیہ السلام سے شروع ہو جائے, ان کے بیٹے ہیں مولا علی. جب بچوں کو پیچھے لگاتے تھے تو حضور علیہ السلام چونکہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے تو آپ تو کچھ نہیں نہ کہتے تھے. تو مولا علی علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو کچھ نہیں نہ کہہ سکتے, اگر بچہ ہی بچوں کو پٹکے وہ جاگو یار, پھر تو کوئی اعتراض ہی نہ بنتا. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, جب بھی پاک محمد پہ میں انبار لگا دوں گا کسی کو مسئلہ ہو, کسی کا آزما خراب ہو, جب بھی پاک محمد پہ کوئی مصیبت آئی ہے نا, کوئی مشکل آئی ہے, تو جس ہستی نے آگے بڑھ کے کہا نا یا رسول اللہ پریشان نہ ہو میں ہوں نا, میں ہوں نا, یہ جب مشکل میں مصیبت میں جس نے حضور کو فرمایا نا آقا پریشان نہ ہو میں ہوں نا, اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے.